علماؤں سے درخواست کرتا ہوں کہ موضوع تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے سامعین کو محظوظ کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم۔ صدر محترم، حاضرین جلسہ اور ہمدردان قوم و ملت، ایمان کا دعویٰ اور اعلان کفر و بت پرستی سے بھری دنیا میں بڑا انوکھا اعلان ہوتا ہے، بڑا ولولہ انگیز اور جلالی ہوتا ہے۔ اس سے ایوان کفر میں زلزلے آتے جاتے ہیں۔ بندہ مومن کا یہ کلمہ حق صدائے دل نشیں بن کر گونجتا ہے جو فضائے بسیط پر چھا جاتا ہے۔ کائنات اس کے استقبال کے لیے بڑھتی ہے، آسمان و زمین اس کے لیے اپنی وسعتیں وعدہ دیتے ہیں۔ زمین کے ذرے، آسمان کے تارے، کوہ بیابان، دست و دہن اس پر قربان ہونے کے لیے بیدار ہو جاتے ہیں۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ، جھرنوں کی نغمہ ریزی، سمندر کا بے قرار سکوت، پتیوں کی سرسراہٹ، لال و گل کی رنگینیاں، گرز کی چمنستائیں، عرضی کی ہر شے اس کی دل آلسی میں کھو جاتی ہے، اس کے تابع اور فرما بردار بن جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف حق کی آواز بلند کرنے والوں کے خلاف ایک طبقہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ طاغوتی طاقتوں نے ہمیشہ ان کے خلاف سازشیں رچی، ان کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، خواہ وہ انبیاء ہو یا رسول، صحابہ کرام ہو یا تابعین یا تبع تابعین یا دیگر بزرگان دین، ہر ایک دنیا والوں کی بے جا مخالفت اور مخاصمت کے شکار ہوئے۔ ہر ایک قدرت سے حیات کم کر دیا گیا، ہر ایک کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، وہ لوگ مارے گئے، ستائے گئے، ذلیل و خوار کیے گئے، آڑے سے چیرے گئے، زخمی لہو لہان کیے گئے، قید و بند کی مصیبتوں میں ڈالے گئے، کوڑے برسائے گئے، سولی دی گئی، وطن سے بے وطن کیا گیا، تیر و سنان کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن ان سب مصیبتوں و صعوبتوں کے باوجود مردان خدا کے پیروں میں جنبش تک نہیں آئی۔ اے ایمان والو، محمد عربی قدم بھرنے والوں، تمہیں کس کس طرح امتحان ابتلا کی ہتھی بنایا جائے گا، تمہیں کندن بنانے کے لیے کس کس مرحلے سے گزارا جائے گا، اس کو قرآن کریم نے صاف اور واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہارا امتحان ضرور لیں گے، کچھ خوف کچھ فاقے سے، کچھ مالوں اور جان اور پھلوں کی کمی سے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ میرے اسلامی غیور دوستو، یہ ہے اعلان قرآن جس کی کسوٹی پر اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو پرکھتا ہے۔ چنانچہ خدا کے نیک بندوں نے اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو مکمل طور پر دین کے لیے ابتلائی آزمائش کی راہ میں ڈال دیا، اور یہ لوگ اس راستے میں مکمل کامیاب ہوئے۔ معزز حضرات، بقائے دین و تحفظ کے لیے انبیاء کرام سے لے کر صحابہ کرام، تابعین تبع تابعین نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، تاریخ کے صفحات اس داستان طویل سے بھرے پڑے ہیں۔ جلیل القدر صحابی ابی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رستم کے دربار میں وہ ولولہ انگیز تقریر کی جس کو سن کر ایمانی حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹے سے گدھے پر سوار ہو کر ایک چھوٹی سی تلوار اور بدن پر پیوند لگے کپڑے ہیں رستم کے دربار میں جاتے ہیں تو دربار ان کو دیکھ لیتا ہے، لیکن وہ انتہائی ہمت اور جرأت سے جواب دیتے ہیں، میں یہاں خود نہیں آیا بلکہ بلایا گیا ہوں۔ اس کے بعد پھر انتہائی ہمت اور جرأت سے کہتے ہیں، میں یہاں اس وجہ سے آیا ہوں تاکہ خدا کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی اور غلامی میں لگا دوں اور دنیا کی تنگی سے آخرت کی وسعت کی طرف بلاؤں۔ ادھر دیکھیے جانبازی اور بہادری تابعی جلیل سعید بن جبیر کے ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پیروں میں بیڑی ہے، حجاج کے دربار میں لائے جاتے ہیں، باطلاً کو جھکانے کے لیے تمام حربیں استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود باطل کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اور تاریخ کے صفحات پر نظر ڈالیے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو
قبول نہ کرنے کے باعث آپ کے جسم پر کوڑے برسائے گئے، اسی حالت میں کسی نے زہر دے دیا اور آپ شہید ہو گئے، لیکن منصور کے دربار میں باطل کے سامنے مرد مجاہد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سر نہیں جھکا۔ میں آپ کو کہاں تک مدائن حق کی داستان سناؤں؟ ادھر دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جعفر والی مدینہ نے کہلا بھیجا کہ آپ جبری طلاق زنا وقوع کا فتویٰ نہ دیا کریں، اس سے لوگ بیت کے صحیح نہ ہونے کا مسئلہ نکال لیں گے، لیکن امام صاحب نے پرواہ نہ کی اور اپنا مسلک بیان کرتے رہے۔ جعفر نے غضبناک ہو کر کوڑے لگانے کا حکم دیا، 70 کوڑے لگائے گئے، اس کے باوجود باطل کے سامنے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا سر نہیں جھکا۔ اسی پر بس نہیں ہوا بلکہ دونوں ہاتھ مونڈے سے اتر گئے اور اونٹ پر سوار کر کے پورے شہر میں گشت کرایا گیا، اس کے باوجود امام صاحب کے پائے مبارک میں جنبش تک نہیں آئی۔ ادھر دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے حق کی خاطر بے شمار مصیبتیں جھیلی، خلق قرآن کے مسئلے کو لے کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر معتزلہ کی ہم خیال حکومت نے طرح طرح کے ظلم و ستم کیے۔ معمور رشید، معتصم باللہ اور واثق باللہ کے دور میں بہت سارے علماء محدثین کو جو خلق قرآن کے منکر تھے قید و بند کی سزائیں دی گئی، قتل بھی کیے گئے۔ ان سب میں سب سے بڑا سخت امتحان امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا۔ یہ بھی خدا کے شیر صفت بندے تھے جنہوں نے زندگی کے ہر موڑ میں غیر خدا کے حکم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ ادھر دیکھیے مجاہد آزادی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ انگریزی حکومت کے خلاف بغاوتیں کرتے ہیں اور انگریزوں سے میدان جہاد میں برسر پیکار ہو جاتے ہیں، لیکن انگریزوں کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل خانے میں نظر بند بھی کیے گئے۔ انگریز آتا اور کہتا اب فتویٰ جہاد کا ختم کر دو، ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا کی جیل خانے میں رہنا گوارا کیا، لیکن انگریزوں کے سامنے بزدلی اور نامردی نہیں دکھائی۔ دوستو، یہ ہیں ہمارے اکابر جنہوں نے ہر دور میں سنت نبی پر چلتے ہوئے باطل کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا اور حق بول بالا کر گئے۔ سرفروشی کے عزائم رکھنے والوں اور باطل کی ایوان میں زلزلہ برپا کرنے والوں کی داستان بہت طویل ہے۔ مجاہد آزادی ٹیپو سلطان شہید کو کون نہیں جانتا جس نے انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے، لیکن اپنوں کی غداری کے باعث جان شہادت نوش فرمایا۔ انہی کا کہنا تھا کہ شیر کے ایک دن کی زندگی کیڑ کے 1000 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ چمنستان اسلام کے رکھوالوں شیخ احمد فاروقی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کون واقف نہیں ہے؟ وہ مجدد الفسانی ہیں جنہوں نے اکبر کے دربار میں انتہائی جرأت و بیضا کی شکل میں حق بلند کیا اور دین الہی جو اکبر نے ایجاد کیا اس کا منیا میٹ کر دیا اور باطل تم دبا کر دل میں گرتا۔ میرے دوستو، یہ ہے خدا کے شاہین صفت بندوں کی زندگی کی ادنا سی جھلک جن کا تذکرہ سن کے آج بھی کفر کے ایوان میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ان اکابر کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چل کر جانبازی اور بہادری کا ثبوت دینا چاہیے۔ کبھی مغلوب میں ہوتا نہیں شور سلاطل سے، نہیں ڈرتا کبھی میں قوت بازو قاتل سے، کبھی میں دار پر چڑھ کر وفا کے گیت گاتا ہوں، کبھی شیر خدا بن کر میں باطل کو مٹاتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ۔